کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے جو نہایت محتاج مگر دیندار اور دولت صبر و شکر کے تاجدار تھے۔ ہر حال میں شکر خدا بجا لاتے۔ ایک مرتبہ جب چند روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو مرد نے اپنی عورت سے کہا، 2-3 دن سے ہمارے گھر میں آگ تک نہیں چلی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال معلوم ہو کر ملال ہو اور ان کی نظروں میں ہم حقیر معلوم ہونے لگیں۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تم تنور میں آگ جلا دو تاکہ ہمسایوں کی بدگمانی دور ہو جائے۔ یہ سن کر اس نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ تنور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر کوئی پڑوسن آگ لینے آئی، دیکھتی کیا ہے کہ سارا تنور روٹیوں سے بھرپور ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت بیوی سے کہا کہ تنور میں روٹی لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ پھر خبر بھی نہ لی۔ یہ سن کر گھر والی عورت نے جا کر دیکھا تو واقعتاً قدرت خدا کا عجیب تماشا نظر آیا اور تنور کو روٹیوں سے لبریز پایا۔ اس عورت نے روٹیوں کو نکال کر اپنے شوہر کے سامنے لا رکھا اور وہ خود حیرت میں کھو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے بتایا کہ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات، وہ قادر مطلق تو اس سے بھی زیادہ ہزاروں قدرتیں رکھتا ہے۔ پھر سب گھر والوں نے خوب شکم سیر ہو کر روٹیاں کھائیں اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب عورت نے قرینے سے پہچانا کہ میرا شوہر صاحب کرامت ہے اور یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کا ظہور ہے۔ کہنے لگی، کوئی ایسی دعا کریں کہ اللہ ہم کو کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کے روز روز کے فکر سے دور ہو جائیں اور فکر سے فارغ ہونے کے ساتھ ہم دن رات خدا کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے کہا، وہ ہمارے سب حال سے واقف ہے اور جو اس کے نزدیک بہتر ہوتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہی کرتا ہے، اس میں عرض کی کیا حاجت ہے؟ مگر جب عورت نے زیادہ مجبور کیا تو ایک دن آخر شب میں اس شخص نے دعا کی کہ اے میرے مولا، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کرنے کی حاجت نہیں، مگر تیری لونڈی نے مجھے مجبور کر دیا، اگر تو چاہے تو اس کی امید پوری کر دے اور اس غلام کو اس کی کشاکشی سے نجات دے۔ چنانچہ اس کی دعا پر ایک طاق سے کوئی ہاتھ باہر نکلا جس میں ایسا روشن جوہر تھا جس سے تمام گھر روشن ہو گیا، پھر وہ ہاتھ غائب ہو کر طاق بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگایا کہ جلدی اٹھ، خدا نے تیرے دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر وہ عورت جھنجھلاتی ہوئی بیدار ہوئی کہ مجھ کو کیوں جگایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور میں ایک نہایت عمدہ مکان زر و جواہر سے بنا ہوا اس قدر مزین اور روشن ہے جو آفتاب عالم تاب کو شرماتا ہے۔ اس کی زرق برق دیکھ کر میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب کچھ ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ عالی شان مکان کس خوش نصیب کو ملے گا؟ تو جواب ملا، تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما اور بد زیبا معلوم ہونے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تیرا مکان روشن تھا تیری خواہش کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تو دنیا میں راحت و آرام اور رونق و آسودگی چاہے کی، اسی قدر یہاں کی راحتوں میں کمی آ جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت و آرام سے بے نیاز میں اسی کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا اللہ سے پھر دعا کیجیے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا ہے پھر اپنے مقام میں چلا جائے، کیونکہ دنیا کی راحت بے ثبات پر باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر گریہ و زاری سے عرض کیا کہ خداوند، تو بڑا رحیم و حکیم، تو نے اپنی لونڈی کو جنت کی لذتوں کا مزہ چکھا کر دنیاوی لذتوں سے چھڑا دیا اور اس طرح ایک مخالف کو موافق بنا دیا۔ میں تیری اس عنایت کا کس زبان و دل سے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تو اچانک
उसी ताक में से फिर एक हाथ जाहिर हुआ और उस रोशन गोहर को ले जाकर उसके मुकाम पर पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। हासिल वाकया यह है दोस्तों कि अल्लाह की क्या अजीब कुदरत है कि अपने फर्मा बरदार बंदों को दुनिया ही में जन्नत के दीदार से मुशर्रफ फरमा देता है। अल्लाह ताला हम सबको इस वाकया से सबक हासिल करके आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।